حضرات، مورخین کے مطابق 170 ہجری کے آخر میں خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں مسلمان تاجروں اور مبلغین کی دعوت سے متاثر ہو کر برما اور اراکان وغیرہ کی مقامی آبادی کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 1414 میں مقامی نومسلموں کی کوششوں سے اراکان میں اسلامی حکومت کی بنیاد بھی رکھ دی گئی تھی۔ اس اسلامی ریاست کے چند مشہور حکمرانوں میں عبد الرحمن راجہ گولنگی، قطب الدین ایبک اور نصر الدین تاتاری شامل ہیں۔ سلطنت مغلیہ کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور ان کی بیگم زینت مغل کی قبریں بھی برما میں ہی موجود ہیں۔ اراکان کا رقبہ تقریباً 14,300 مربع میل پر مشتمل ہے۔ اراکان کے ایک طرف بدھسٹ ہیں، دوسری طرف پانی کی بے رحم موجیں اور تیسری طرف انڈیا کے ہاتھوں مجبور بنگلہ دیش ہے، یعنی ہر طرف موت ہی موت ہے۔ حضرات، 28 دسمبر 1784 کو برما کے راجہ بودوپیا نے مسلم ریاست اراکان پر قبضہ کر کے ہزاروں مسلمانوں کو قتل، مساجد، تعلیمی اداروں اور مقدس کتب کو بھی نذر آتش کر دیا تھا۔ اور پھر 1824 کو تاریخ نے ایک نئی سٹوری کو جنم دیا، یعنی یہ خطہ ایک بار پھر 124 سال کے طویل عرصہ کے لیے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی تحویل میں چلا گیا، اور انگریز کا برما پر یہ قبضہ 4 جنوری 1948 تک رہا، اور انگریز نے یہاں سے جاتے ہوئے اپنی فطرت کے عین مطابق ایک شیطانی کھیل یہ کھیلا کہ روہنگیا مسلمانوں کی منشا کے برعکس اراکان کو برما کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جیسا کہ کشمیریوں کو ہندوؤں کی غلامی میں دے دیا گیا۔ فرنگیوں کی اس شرارت اور اراکان کا محل وقوع مقامی مسلمانوں کی فیور میں نہ ہونے کی وجہ سے برمی فوج کے لیے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کرنا دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق آسان ہدف سمجھا جاتا ہے، اور مقامی لوگوں کی واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر میڈیا تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ان پر بیتنے والی خوفناک ظلم و ستم کی سٹوریاں بھی دنیا کے سامنے تاحال نہیں آ رہیں، اور اگر کہیں دنیا میں کوئی ان کے مظالم کی تصاویر اپلوڈ کر بھی دے تو فیس بک اس کو فوری ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ ناظرین، زندہ بچ کر آنے والے مہاجرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کے ظلم و ستم پر مبنی ویڈیوز منظر عام پر آ جائیں تو دنیا ہلاکو خان، ہٹلر، اسرائیل اور امریکہ کے ظلم و ستم کو بھی بھول جائے گی۔ جناب والا، روہنگیا مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، زندہ درگور کیا جا رہا ہے، زندہ سمندر میں پھینکا جا رہا ہے، بستیوں کی بستیاں تہس نہس کر دی جاتی ہیں، ان کو تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، ان کے پاس اپنے ہی ملک کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور شہریت کا کسی قسم کا ڈاکومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے 30 لاکھ روہنگیا مسلمان دنیا بھر میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں عقوبت خانوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ روہنگیا مہاجرین کی بڑی تعداد بنگلہ دیش، پاکستان، سعودیہ، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ الغرض روہنگیا مسلمان جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، لیکن ہماری 56 ریاستوں کے حکمران جو انما المؤمنون اخوہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کا نعرہ لگاتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن مجال ہے کہ کسی ایک نے بھی
احتجاجاً برما کا سفارت خانہ بند کرانے کی جرت بھی کی ہو۔ لیکن ناظرین، میرے لیے جو انتہائی حیرت اور تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان قیامت خیز حالات کے باوجود روہنگیا مہاجرین کے کیمپوں سے لے کر ویلفیئر سیکٹر اور جہادی حلقوں تک یہ قوم شدید اختلافات اور بد نظمی کا شکار ہے، اور یہ ایک دوسرے پر سنگین الزامات کے علاوہ قاتلانہ حملے کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ میرے خیال میں اس کی دو وجوہات ہیں۔ وہ یہ کہ ان کی صفوں میں دشمن اور شیطان دونوں گھس چکے ہیں۔ ناظرین، اس ایشو میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ برمی فوج اور اراکان کے علاوہ پورے برما میں کسی بھی دیگر صوبہ کے مسلمان رہائشیوں پر کسی قسم کا تشدد نہیں ہو رہا، بلکہ فقط انہوں نے اراکانی مسلمانوں کی زندگی کو ہی جہنم بنایا ہوا ہے۔ وہ فقط اراکان کو مسلمانوں سے خالی کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ اراکان کی اپنی ایک اسلامی تاریخ ہے، یعنی وہ ایک پرانی اسلامی ریاست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برمی فوج کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر فیوچر میں مقامی مسلمان طاقت پکڑتے ہیں تو وہ اپنے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ فقط اس خوف کی وجہ سے انہوں نے پچھلے 76 سال سے مسلسل ارکانیوں کو کچل رہے ہیں۔ مسئلہ اراکان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انڈیا سرکار کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے کوئی خاص خطرہ نہیں، لیکن انڈیا کو کشمیر سے تکلیف ضرور ہے۔ جناب والا، مسئلہ اراکان کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی جا رہی ہے کہ اراکان میں تیل اور گیس کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ ناظرین، ایک بات ذہن میں یہ بھی رہے کہ روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس میں برمی فوج تنہا نہیں ہے، بلکہ انڈیا مکمل وسائل کے ساتھ برمی فوج کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسی طرح باغیوں کا ایک گروپ جو کہ مگ باغی کے نام سے مشہور ہے، جو کہ دراصل را اور برما کے خفیہ ادارہ او سی ایم ایس اے کی مدد سے روہنگیا مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اور ان کا بظاہر ہمدرد بن کر ان کے خلاف خفیہ طور پر سرگرم عمل ہے۔ اور اسی طرح برمی فوج کو اسلحہ کی سپلائی کی شکل میں جاپان، شمالی کوریا، چین، روس اور اسرائیل بھی اس جرم میں ان کے برابر کے شریک ہیں۔ اور عمران خان کے دور میں بھی حکومت پاکستان میں برما حکومت کو جنگی جہاز جب فروخت کیے تھے تو روہنگیا مسلمانوں کو اس کا بہت رنج ہوا تھا۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل جب میں نے پاکستان اور سعودیہ کے اراکانی مہاجرین بستیوں کا وزٹ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جنرل ضیاء الحق، جنرل حمید گل اور خالد خواجہ وغیرہ کو اپنا محسن خیال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ شخصیات ہماری اخلاقی، مالی اور دیگر فلاح و بہبود کے حوالے سے کافی مدد کرتی رہی ہیں۔ ناظرین، برما جس کا نام بدل کر اب میانمار رکھ دیا گیا ہے، اس پر 1962 سے مارشل لا کا بھی نفاذ ہے، جس سے برما کے عام شہری بھی سراپائے احتجاج ہیں۔ شہریوں کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریکیں بھی آئے روز چلتی رہتی ہیں، بلکہ کئی مسلح باغی گروپوں کی طرف سے گاہے بگاہے فوج پر حملے بھی ہوتے رہتے ہیں، اور کئی بار برمی فوج باغیوں کے سامنے ہتھیار بھی ڈال چکی ہے۔ جناب والا، فوج کو بر وقت تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے تقریباً 1 لاکھ فوج برما میں عیسائیوں کا ایک گروپ جو کہ کرن باغی کے نام سے کام کر رہا ہے، ان کو جوائن کر چکی ہے۔ اس کرن باغی گروپ کو فرانس کی مکمل مالی اور عسکری سپورٹ حاصل ہے۔ ناظرین، پہلے برمی فوج کی تعداد 4 لاکھ تھی
اور اب فقط 1.5 लाख رہ گئی ہے۔ فوج کی تعداد اور صلاحیت کم ہونے اور عوامی حمایت کھونے کی بنا پر برمی فوج نے مجبوراً کئی علاقے آزاد چھوڑ دیے ہیں، جو کہ اب وہ علاقے جرائم پیشہ اور سمگلروں کی آماج گاہ بن چکے ہیں۔ ناظرین، اسی تناظر میں ایک اہم ایشو یہ بھی ہے کہ مارشاء اللہ کے ظلم و ستم کے خلاف برما میں جتنے بھی باغی گروپ کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے بھی خلاف ہیں، لہٰذا اس خطہ میں مسلمان بالکل تنہا ہیں۔ ناظرین، ان حالات کو دیکھتے ہوئے کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بشار الاسد کا شام میں بربریت کا 53 سالہ سورج غروب ہونے کے بعد اب برما کے ظالم حکمرانوں کا 62 سالہ اقتدار زوال پذیر ہو چکا ہے۔ برما کے ظالم حکمرانوں کے دن اب گنے جا چکے ہیں اور اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس مثبت تبدیلی میں روہنگیا مسلمان کہاں کھڑے ہیں یہ بتانا ابھی بہت مشکل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔